بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ اس سورہ مبارکہ میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ النساء۔ 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد جبکہ 70 صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہو گئے تھے اور یتیموں کی کفالت اور ورثے کی تقسیم نے بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی، تو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہوا۔ اس کے علاوہ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں ہوا اور غزوہ بنی مصطلق میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا، لہٰذا اس سورت کا شان نزول 3 ہجری یتیموں کی کفالت و ورثہ، 4 ہجری میں نماز خوف غزوہ ذات الرقاع اور 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق میں تیمم کی اجازت تک جاری رہا۔ صلح حدیبیہ اور حجۃ الوداع کے درمیان کے سال اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت مدینے کے افق پر خطرات کے جو سیاہ بادل ہر وقت منڈلایا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے تھے۔ کفار پر یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ اسلام ایک قوت ہے، اس کو مٹانا اب ان کے بس کی بات نہیں۔ یہودیوں کا زور بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ مدینے اور مدینے کے اطراف میں ان کی سب بستیاں، گڑھیاں اور قلعے مسلمانوں کے تصرف میں تھے۔ غرض کے مظلومیت کی طویل اور تاریک رات اب ختم ہو رہی تھی اور آفتاب اقبال طلوع ہو رہا تھا۔ ان تمام حالات کے تناظر میں اور ان حالات کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مضمون سورۃ النساء۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں، بچوں، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ یتیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم دیا ہے۔ طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام احکامات پر عمل صرف خدا سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی فرما دیا کہ اے لوگو، اپنے رب عز و جل سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اس میں خوف خدا کی تنبیہ کے ساتھ یہ بھی تنبیہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اور تم کو تخلیق کرنے والا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، اور تم سب اس کے بندے اور مملوک ہو، اور مملوک کو لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ مختصر خلاصہ سورۃ النساء، 4، 5واں، 6واں سپارہ۔ اس سورت میں اللہ رب کریم نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک آدم علیہ السلام اور ایک حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان کو بہت کثیر اولادیں، مرد عورتیں عطا کر کے زمین میں پھیلا دیے۔ آگے بیان ہے کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یتیموں کو ان کا مال دو، پاک اور حلال چیزوں کے بدلے حرام چیز نہ لو، ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا مال لوٹا دو، اور جب کہ وہ بالغ باشعور ہو کر تم سے اپنا مال مانگیں اور تم
तुम जल्दी में उनका माल खा जाओ, उनके माल की पूरी हिफाजत करो, और अगर तुम खुद मिस्कीन या मोहताज हो तो सिर्फ दस्तूर के मुताबिक वाजिबी खा सकते हो। फिर जब माल उनको दो तो दो गवाह बना कर दो। असल हिसाब के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसके अलावा एक से ज़्यादा निकाह का बयान, मगर इसमें लाजिम है कि अगर तुम अदल कर सको अपनी बीवियों के दरमियान। ये बड़ी सख्त शर्त रख दी गई। औरतों को उनके महर खुशी से दो, अगर वो खुद छोड़े तो तुम्हें इख्तियार है। माँ बाप और ख्वाहिश व अकारिब के तुरके में मर्दों और औरतों दोनों का हिस्सा है, ख्वाह माल कम हो या ज़्यादा। जब तकसीम के वक्त क़राबतदार, यतीम और मिस्कीन भी आ जाएं तो तुम इनमें से थोड़ा इन्हें भी दो। इनसे नरमी से बोलो। जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। फिर तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म है कि लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर। अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनको मतरूका 2/3 मिलेगा। एक हो तो उसके लिए आधा। मैयत के माँ और बाप को अलग अलग छठा हिस्सा। कई भाई हों तो माँ का छठा हिस्सा। अगर मैयत पर कर्ज हो तो पहले वो अदा किया जाए। आयत नंबर 11 और 12 में विरासत के तमाम दस्तूर का बयान है। इसके बाद की आयत में है कि ये हदें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकर्रर की हुई हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत गुजारी करेगा, अल्लाह उसको जन्नतों में ले जाएगा जहां हमेशा रहेंगे, और जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से बढ़ेगा, अल्लाह उसको जहन्नुम में डाल देगा। ऐसा रुस्वा कुन अज़ाब है। इसके बाद औरतों के बारे में बयान है। ज़माने जाहिलियत के वक्त बेहयाई व बदकारी, फिर उनकी सज़ा, इसके शरई क़वानीन, फिर बुराई से बचने वालों के लिए और सच्ची तौबा करने वालों के लिए। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों पर बहुत मेहरबान है। और जो लोग ज़िद पर कायम रहे, नाफरमानी से बाज नहीं आए, तौबा पर कायम नहीं रहे, उनके लिए अलमनाक अजाब है। इसके आगे हर किस्म के मर्दोज़न की बेहयाई, ज़ोर ज़बरदस्ती से बेहयाई करने वालों की मज़म्मत, उन औरतों से निकाह हराम होने का बयान जो औरतें वालिद के निकाह में रही हो। फिर शरई तौर पर वो दुनियावी तमाम रिश्ते नाते जिनसे निकाह हराम है। फिर निकाह के लिए कौन कौन सी औरतें जायज़ हैं। इसके बाद बेहयाई वाली औरतों के साथ किस तरीक़े से ताल्लुक़, उनकी हुदूद का ज़िक्र। इसके बाद अल्लाह ताला ने बदीनौए इंसान, ख़ास कर मुसलमान मुआशरे के लिए बेहतरीन हिकमत अता फरमाई। नेक आमाल करने वालों को पसंद फरमाया गया। फिर सज़ाओं में नरमी का इंदिया। ईमान वालों को हुक्म कि एक दूसरे का माल आपस में नाजायज़ हज़म न करें। ख़रीदो फ़रोख्त में तयशुदा बात को पूरा करें। बदखिलाफ़ी करके अपने आप को कत्ल ना करें। जो सरकशी और जुल्म करेगा उसकी निजात नहीं। बड़े बड़े गुनाहों से बचने की तरगीब दी, लेकिन बचने पर इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की जगह दाखिल करेगा। बास को बास पर फजीलत, औरत और मर्दों के लिए तुर्के पर हुदूदुल्लाह, मियाँ बीवी के मामलात पर मुकम्मल आ गई। अगली आयत में अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, क़राबतदारों, हमसाया, अजनबी, सफ़र के साथी और मुलाजमीन जो कि आपके खिदमत गुजार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक की तालीम। जो लोग बुखल करते हैं
اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو روکنے کی ترغیب، اور جو دکھاوے اور نمائش کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اندر سے اللہ اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ شیطان کے ہم نشین اور ساتھی اور بدترین ہیں۔ کیا بھلا ہوتا کہ یہ اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ نیکی کو دگنا کر دیتا ہے، خاص کر جو اللہ کے لیے کی جائے۔ اگلی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شان مبارکہ کہ جس وقت ہر امت میں ایک گواہ ہم لائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، قیامت کے دن کا ذکر کہ جب کافر اور رسولوں کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اللہ رب کریم سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اگلی آیات میں اے ایمان والوں، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ حکم حرمت شراب سے پہلے کا ہے، بعد میں دوسری آیت کے بعد عملاً منسوخ ہے۔ آگے پاکی کے مسائل کا ذکر، سفر یا عذر کی وجہ سے مٹی کے ذریعے تیمم کرنے کا حکم، پھر سابقہ اہل کتاب کی غفلت کا ذکر، یہود کس طرح کلمات کی ہیرا پھیری کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو گمراہی کی وجہ سے ان پر لعنت کی، پھر یہود کو مخاطب کر کے کہا جو کچھ ہم نے نازل کیا اور ان کی تصدیق کرنے والے ہیں ان پر ایمان لاؤ، ورنہ تم سے پہلی امتوں کا جو حشر تھا وہ یاد کرو۔ ہر شرک جو اللہ کے واحد ہونے کا انکاری ہو، دوسرے کسی کو رب سمجھے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جسے چاہے اللہ بخش دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش کرتے ہیں، خود یہ بھی یہود کی مانند، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں۔ یہود اللہ پر جھوٹ باندھیں جو ایک بڑا گناہ ہے۔ یہود نے کتاب کا کچھ حصہ ملنے کے باوجود باطل عقائد اپنائے اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ نے لعنت کی اس کا کوئی مددگار نہیں۔ آگے کی آیات میں یہود کی حسد و خودسریوں کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان سے کہو، ایمان لانے، اچھے عمل کرتے رہنے اور اس کے صلے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے اور راحت و سکون کے لیے بہت کچھ ملنے کا ذکر ہے۔ پھر تاکید کی ہے کہ امانت والوں کی امانتیں واپس کرو، اور جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یہی بہترین ہے تمہارے حق میں، اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہے، یعنی جس کو اللہ نے فضیلت دی اور اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت لازمی اختیار کرو، مگر اگر کسی مسئلے میں صاحب اختیار سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرو، یعنی صاحب اقتدار کی مشروط اطاعت ہے۔ آگے یہود کا طرز و انداز کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں گے کہ یہ منافقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر جب ان پر ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی ہے، ان کے دلوں کی بات تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چشم پوشی کریں اور انہیں سمجھائیں، ان کے معاملے میں نرمی سے بات کریں۔ تمام رسولوں کو اللہ نے ہی اپنے اذن سے بھیجا ہے، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور حاضر ہو، پھر اللہ سے معافی چاہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو بغیر کسی حجت کے پورے دل کے ساتھ مان لیں۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے۔ اس سے آگے استقامت، ایمان پر بڑے ثواب اور راہ حق پر جو بھی اللہ و رسول کی اطاعت گزاری کرے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام والوں میں سب سے پہلے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے، یہی دنیا اور آخرت میں تمہارے رفیق اور بہترین ساتھی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو انعام والوں کی راہ کا ذکر ہے وہ انعام والے اللہ رب کریم نے یہاں مکمل ظاہر فرما دیے۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ پھر سامان جنگ کا ذکر اور جہاد کے لیے گروہ در گروہ روانہ ہونے کے لیے، پھر بعض کا یہ کہنا کہ اچھا ہوا مصیبت کے وقت ہم ساتھ نہ تھے، اور اپنے گمان میں اسے اللہ کا فضل خیال کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں یا فتح حاصل کر کے واپس آئے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ شہید یا غازی دونوں صورتوں میں انعام کا حقدار ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی کہ جہاد تم پر فرض ہے، تاکہ وہ مسلمان جو مکے میں قید تھے ان کی طرف رہنمائی کی گئی کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں، مردوں، عورتوں اور چھوٹے بچوں کے چھڑانے کے لیے جہاد نہ کرو۔ وہ سب یوں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب عز و جل، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، ہمارے لیے مددگار بنا۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکہ فتح ہوا اور ان مسلمانوں کو نجات مل گئی۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا دوسروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقیناً شیطانی قوتیں مکمل بھوسے کی طرح کمزور ہوتی ہیں
اور کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیکھا کہ جب حکم دیا گیا اپنے ہاتھوں کو روکو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جب جہاد کا حکم دیا تو ڈرنے لگے اس قدر جیسے اللہ کا ڈر ہو؟ پھر کہا اللہ نے جہاد کیوں فرض کیا؟ ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں دنیا کی خیر تو بہت کم ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، جہاں کسی پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ موت تو تم جہاں بھی ہو آ پکڑے گی، چاہے تم قلعے میں ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھلائی ملی تو اللہ کی طرف سے، اور تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ یہ نشانیاں ہیں منافقین کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے ہی دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی رخ بدلے تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نہیں بلکہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت واضح طور پر فرمایا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان کی ایک جماعت ان کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں، اور اللہ ان کی ہر بات لکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ منافقین کے لیے حکم تھا۔ قرآن کریم پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ آگے کی آیات میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ منافقین کا جو رویہ تھا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا فضل اور اہل ایمان پر رحمتیں، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینا، حوصلہ دلانا کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ زبردست قوت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکی اور بھلائی کی ترغیب کا صلہ یہ ہے کہ جو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ پھر آگے حکم ہے کہ سلام کے جواب میں اچھا جواب دو، یعنی پورا سلام کرو، السلام علیکم، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ ہے، وہ رب العالمین ہے، معبود برحق ہے۔ سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس دور کے ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کی باتوں کی طرف دھیان کر رہے ہو؟ اللہ نے منافقین کو ان کے اعمال کے سبب اوندھا کر دیا ہے، اور جسے اللہ بھلا دے ان کو کون راہ دے؟ اور بے دینوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ تو یہی چاہتے ہیں جو کافر ہیں، انہیں دوست مت بناؤ جب تک یہ اسلام کی خاطر گھر نہ چھوڑیں۔ اگر دین قبول کرنے کے بعد منہ پھیریں تو ان کو قتل کر دو، اور خبردار ان کو اپنا ساتھی یا دوست مت بنانا۔ اللہ کریم نے یہ حدیں دین کو بدلنے والوں اور اہل کفر کے لیے لگائی ہیں۔ آگے فرمایا جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے اور نہ اپنی قوم کی حمایت کرتے ہیں، اگر وہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور وہ جنگ سے کنارہ کشی چاہتے ہیں،
تو ان پر اعتراض نہیں، مگر اگر یہ اپنی دلی کیفیت کی وجہ سے فتنہ انگیزی سے ہاتھ نہ روکیں تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں بھی دیکھو مار ڈالو۔ یہی وہ ہیں جن پر حجت ظاہر کی۔ اگر کسی مسلمان کا قتل غلطی سے ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ دینا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، ماں سوا اس کے کہ مقتول کے وارث غلطی کی معافی دے دیں۔ آگے قتل کی حدود کا بیان ہے، یعنی جو ارادتاً قتل کرے اس کی سزا اللہ کی لعنت اور عذاب و غضب۔ پھر ایمان والوں کو حکم کہ جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرو کہ جو تم سے سلام علیک کرے اس کو یہ نہ کہو کہ ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا ضرور تمام معلومات کرو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایمان والوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کرنے والے مومن اور جنہوں نے بغیر عذر کے جہاد میں شرکت نہ کی اور گھروں میں بیٹھے رہے، بھلا وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے درجات میں بہت فضیلت رکھی ہے۔ یوں تو ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا، مگر مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت اجر اور فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے، رحمت اور بخشش کی بھی اللہ بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس جگہ سے ہجرت کیوں نہ کی، ان کی سزا کا بیان۔ مگر جو مرد و عورتیں بے بس ہیں، جنہیں راستے کا بھی علم نہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان، اور جو اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا اس کے لیے زمین بڑی کشادہ، جو اللہ و رسول کے لیے گھر چھوڑے گا پھر اس کو موت آ گئی تو اس کا بڑا اجر عظیم اللہ کریم کے پاس ہے۔ یہ آیات خاص جہاد کے سلسلے کی کڑی میں سے ہیں۔ اگلی آیات میں مسافر کی نماز، قضا نماز، پھر حالت جنگ میں نماز اور حالت جنگ میں قیام و قعود کے حوالے سے ہے، اور حالت جنگ میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر، پھر واپس جنگ کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم۔ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ کوئی گناہ یا غلطی کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر کسی کو اپنی کوتاہیوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ پھر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہوتا تو ان سے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دیں، اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا۔ یہ اللہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑا فضل ہے۔ اگلی آیات میں ہے کہ ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، ہاں بھلائی ان کے مشوروں میں ہے جو خیرات کرے، نیک کام کرے یا لوگوں میں صلح کروائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، عنقریب ہم اس کو بڑا اجر عظیم دیں گے۔ اور جو ہدایت کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کرے
اور تمام مومنین کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر اس کا رخ یعنی دوزخ میں ڈال دیں گے، جو ایک بری جگہ ہے۔ اور اللہ تعالی قطعاً نہیں بخشے گا کہ جس نے اللہ کا شریک بنایا، اس کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بہت گمراہی میں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کو پوجنے والا اور شیطان کے ساتھ شامل ہونے والا، اللہ کی لعنت ہے۔ جب شیطان اور اس کے پیروکاروں پر اللہ نے لعنت فرمائی تو شیطان نے کہا، میں ضرور گمراہی پھیلاؤں گا ہر سمت تیرے بندوں میں، اور ہر طرح کی بغاوت اور سرکشی کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست رکھتے ہیں وہ سراسر خسارے والے ہیں۔ دراصل شیطان انہیں وعدہ اور امید دلاتا ہے، اصل میں وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور فریب کاروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ بلکہ جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اور کار خیر کیے، ان سے جنت کی اعلیٰ نوید ہے، اور اللہ اپنے قول کا پکا ہے۔ آگے کی آیات نیک اور خیر کرنے والوں یا والیوں کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ پھر دین اسلام یعنی دین ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جس کی تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوئی، دین ابراہیم علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے متعلق اور نکاح کے متعلق میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنے اور تقوی اور عدل و انصاف سے کام لینے کا مفصل بیان۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے آپ علیہ السلام سے پہلے اہل کتاب رسولوں کو بھی یہی علم دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اب کفر کرو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز بڑی شان والا ہے، اور اللہ کے اختیار میں کل کائنات ہے۔ وہ بڑا کارساز ہے یعنی کام بنانے والا۔ اور اللہ رب کریم فرماتا ہے، اگر اللہ کا مقصود ہو کہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ جو انسان اللہ سے دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا اجر و ثواب ہے۔ اب ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والوں، عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے گواہی سچی دو، خواہ تمہارے مقابل تم خود ہو یا تمہارے والدین یا عزیز و اقارب یا کوئی امیر یا غریب، اور تمہارے قرابت دار تعلق داری ظاہری رکھ رکھاؤ کے لیے خوشامد کریں تو سچ بات سے انکار نہیں کرنا۔ اگر سچ کو چھپاؤ گے یا کنی کتراؤ گے تو اللہ خوب پوری طرح باخبر ہے۔ ان آیات میں تمام رشتے ناتے توڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حق اور سچ بات کرنا اہل ایمان کی اصل نشانی ہے۔ آگے کی آیات میں ہے کہ مومن اور کفار کے مابین اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر منافقین کی نشانیوں کا ذکر اور علامات، جیسا کہ نماز میں سستی کرنا، دکھاوا داری کرنا، ذکر اللہ بھی صرف دکھلاوے کے طور پر اور صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کرنا، جس پر نیت اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیاوی لالچ اور خواہش نفس ہو۔ آگے کی آیات میں ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر
جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن کریم اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اگر کوئی انکاری ہو تو وہ گمراہی میں گر پڑا۔ زبان و دل کے ساتھ ایمان باللہ پر اقرار، یہ اصول اللہ کریم نے عطا فرما دیے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی طرف گئے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی دین حق کے بعد کسی باطل دین کی طرف جانے والے کو آگے منافقین کے لیے وعید کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر اہل ایمان کو خبردار کیا کہ منافقین اور کفار کے ساتھ ملاپ نہ کرو، ان کی مجالس میں مت جاؤ، یہ پہلے سے مذاق اڑاتے ہیں، اور کہیں ان کی قربت کی وجہ سے تم بھی ان میں شامل نہ ہو جانا۔ کفار اور منافقین سب کو اللہ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ تو سب میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں ان کی چال بازیوں کا بدلہ لینے والا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے، وہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ ایمان والوں، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت کر لو؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی، اپنے نیک کام کیے اور اللہ کی رسی کو تھام کر یقین کے ساتھ خالص ہو کر اللہ کے لیے دینداری اختیار کی، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ، اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ بڑائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر کسی نیکی کو اعلانیہ یا چھپ کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان فرق رکھیں یا بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں یا درمیانی راہ نکالیں، یقیناً یہ سب اصل کافر ہیں اور کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا تیار کی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول سب پر ایمان لائے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، انہیں اللہ اجر و ثواب دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے کی آیات میں یہود کے طرز انداز جو ہمیشہ سے ایسا رہا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام سے حجتیں کرنا اور خواہ مخواہ کی ضد اور سرکشی کرنا، انبیاء و رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا، کفر کرنا، ان تمام وجوہ کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ کس قدر قلیل ایمان رکھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا جبکہ وہ اللہ کی پسندیدہ اور پاکیزہ خاتون تھی۔ پھر یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور نہ ہی سولی چڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کرتے ہیں، مگر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔
اللہ بڑی زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ سود سے منع کیا گیا، ناحق مال کھانے کی یہود و نصارہ کی عادتیں اور اللہ کے عذاب کی وعید۔ ہاں، جو ان میں ایمان والے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا اور جو پہلے نبیوں علیہ السلام پر اترا، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے، ایسوں کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بے شک اے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں علیہ السلام ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے پر، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں کہے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے صاف طور پر کلام کیا۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعزازی خطاب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنایا ہے، خوشخبری دینے والا اور سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کے لیے حجت نہ رہ جائے کہ کوئی خبر دینے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے، اور جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اتارا یعنی قرآن کریم، اس لیے اللہ تعالی خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کریم گواہی کے لیے خود ہی کافی ہے۔ پھر جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی، کفر کیا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو۔ اگر تم کافر رہے تو اللہ ہر چیز پر جو زمین اور آسمانوں میں ہے بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر یہود کی سرکشی، سخت تاکید کے ساتھ کہ تمام رسولوں کو مانو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو، ورنہ جو بھی دل چاہے تکبر کرے سب کو ایک دن اللہ جمع کرے گا۔ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہو۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ جو اللہ پر ایمان لائے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، بہت جلد اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ کامل و اکمل ذات ہے جن کی پیروی اور اطاعت اور اتباع قرآن پر عمل کرنے پر سیدھی راہ ہے۔ اگلی آیات میں طلاق یا انتقال کے بعد دوسرے نکاح کے متعلق بیان ہے۔